وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں، قبرستان میں ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور ان سے کہا جائے کوئی ایک آپ کی خواہش جو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک مرتبہ پوری ہو جائے اور اس کے بعد ہمیں فوت کر دیا جائے، ہمیں موت آ جائے، کوئی ایک خواہش پیش کرے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کاش کے ایک دن رمضان کا مل جائے۔ یہ اس قدر رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے کہ میں پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ سلف صالحین صحابہ اکرام اس رمضان المبارک سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ پورے 6 مہینے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ایک مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک آ جائے۔ اتنا یہ رحمتوں والا ہے، اتنا یہ برکتوں والا ہے، اللہ کی رحمتیں بے بہا، بے شمار رب کی رحمتیں۔ آپ بتائیں کہ ایک شخص ہے، اس کو آپ کہہ دیں، شورٹی دے دیں کہ یار آپ آ جائیں، راستے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور آج کل کے دور میں کہہ دیں کہ کوئی پولیس والا بھی نہیں کھڑا ہوا، آپ نے ہیلمٹ پہنا نہیں پہنا، بس آپ آ جائیں، تو اس کے آنے میں کیا دشواری ہے؟ وہ تو بھاگا ہوا چلا آئے گا آپ کے پاس۔ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان نے وہ روڈ کلیئر کر دی ہے، وہ روڈ جس کے اوپر طرح طرح کی اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے، بندوں کی آزمائش کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بریکر لگائے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی شکل میں آزمائشیں تھی، وہ ختم کر دی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کا راستہ کلیئر کرتے ہیں۔ کس طرح؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ محدثین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ رمضان المبارک میں فوت ہوتا ہے اور وہ اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے، وہ گناہ کے اوپر اور نافرمانی کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے، اللہ پھر بھی رمضان کی برکت کی وجہ سے اس کو رمضان میں جہنم میں داخل نہیں کرتے۔ یہ اس قدر رحمتوں والا ہے، اس قدر برکتوں والا ہے کہ روڈ صراط مستقیم، جنت کا راستہ، اس میں سے بریکر ہٹ گئے، آزمائشیں ہٹ گئی ہیں۔ اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس جنت کو اویل کر لیں، حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، انسان تہمتیں لگاتے ہیں، شیطان نے وہ کرا دیا، فلاں کرا دیا، اللہ کہتے ہیں شیطان باندھ دیے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلہ، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، ینادی منادن، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے، اور پیارے بھائیو آج ہم نے اس صدا کا جواب دینا، کہو انشاءاللہ۔ جو رب نے فرشتہ مقرر کیا ہے کہ میرے بندوں کے لیے یہ صدا لگاؤ، میرے بندوں کو بلاؤ، آج ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اور وہ صدا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے وہ اللہ کے بندے جو خیر کے کام کرتا ہے، جو رب کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، جو 11 مہینے نماز با جماعت پڑھ رہا ہے، جو 11 مہینے دعائیں کر رہا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا، جو 11 مہینے رب سے جنت کا سوال کر رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل، وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اے خیر کے بندے، اب اور محنت کر لے، اب اور کوشش کر لے، اب تو رب کی رحمتیں بے بہا ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹ مار ہے، اب اس کو اویل کر، اس جو موقع کو جانے نہ دے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے کام کرنے والے اب محنتیں کر، اب اور زیادہ کوششیں کر، اس کے اندر آگے بڑھ جا، اپنی توانائیوں کو صرف کر دے رب کے لیے، اپنے معاملات کو بند کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مہینے میں کوششیں کر لے۔ یا باغی الخیر اقبل۔ اور دوسری وہ صدا لگاتا ہے رمضان کی پہلے رات ہی، پہلے دن ہی وہ فرشتہ صدا لگاتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے وہ بندے
جو 11 مہینے رب کو راضی نہیں کر سکا، جس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ نافرمانی میں گزار دیا ہے، جس نے اکثر راتیں اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، دنوں کے دن گزر گئے، گھنٹوں کے گھنٹے گزر گئے، میں نے اور آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا، میں نے اور آپ نے ذکر اذکار نہیں کیے، ہمارے دلوں میں خیالات نہیں آئے کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یار اب تو رک جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے شر کے کام کرنے والے، اے اللہ کو ناراض کرنے والے، یار اب تو رک جا، اب تو رب کو راضی کر لے، اب تو اللہ کے پاس آ جا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یار وہ رب خود پکار رہا ہے، وہ اللہ خود بلا رہا ہے، وہ اللہ خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے کریم رب کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ گامزن ہو گئے، تو اپنے رب کو چھوڑ کر کے کس بندے کو، کس باس کو، کس انسان کو راضی کرنے کے اوپر لگ گیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کر۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں اگر تم نے محنتیں کرنی ہیں تو اس طرف محنت کرو، توانائیاں صرف کرنی ہیں، کوششیں کرنی ہیں، اس طرف کوشش کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ پیارے بھائیو، یہ مہینہ انتہائی رحمتوں والا، انتہائی برکتوں والا، اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو معافی کے نامے، اللہ کی طرف سے معافی نامے جاری کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاء، اللہ تعالی ہر رمضان کی ہر رات کو، ہر شام کو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ سوچئے میں اس آزادی کے اندر شامل ہوا ہوں کہ نہیں ہوا ہوں؟ اصل سوال یہ ہے، اصل جو فرشتے کی صدا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ آزادی حاصل کر لی ہے یا نہیں کی؟ کیونکہ اللہ تعالی ہر رات کو، اس رمضان کی ہر رات کو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے اور جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کرتے۔ سوچئے میں وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر چکا ہوں یا نہیں کر چکا؟ میں اس آزادی کو حاصل کر چکا ہوں یا نہیں کر چکا؟ اگر تو نہیں ہے پیارے بھائیو، یہ محنتوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، اس کے اندر ہم نے اپنے پچھلے سارے گناہ، جو نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، جو اللہ کو ناراض کیا ہے، جو ہم نے رب کی بات کو نہیں مانا، یہ اللہ نے موقع دیا ہے۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع آئے یا نہ آئے۔ کتنے ہمارے ساتھی ہیں، کتنے ہمارے دوست ہیں، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقربا کتنے ہیں کہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ رب کی طرف سے دیا ہوا موقع ہے، خدا را اس موقع کو اویل کریں، اس کو جانے نہ دیں، اس کے اندر اللہ کو راضی کریں، اللہ کے ساتھ باتیں کریں، کہیں کہ اے میرے رب، میں تیرا بندہ تیرے سامنے آ گیا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر۔ اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تم رب کے پاس آؤ تو صحیح، اللہ سے آ کر کے معافی تو مانگو۔ پیارے بھائیو، ہم نے جہاں اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، وہاں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے وہ اعمال جو ہم اس مہینے میں محنت سے کریں، کوشش سے کریں، کہیں ایسا نہ وہ ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے ان اعمال کا بدلہ نہ ہمیں ملے۔ پیارے بھائیو، میں نے آج 2 ایسے عمل ذکر کرنے کہ جن کی وجہ سے اگر ہم معافی بھی مانگے، اپنے وہ عمل کرتے ہوئے، ہم وہ عمل کر رہے ہیں، لیکن رمضان کے اندر ہم رب سے معافی بھی مانگے، معافی نہیں ملتی۔ رمضان کے اندر 30 روزے بھی رکھیں، روزے قبول نہیں ہوتے۔ رمضان کے اندر قرآن مجید 3-4 مرتبہ مکمل کر لیں، ثواب نہیں ملتا۔ سنتیں پڑھیں، ثواب نہیں ملتا۔ صدقہ کریں، ثواب نہیں ملتا۔ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو ہماری ان نیکیوں کو رب تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ تک نیکیاں پہنچتی ہی نہیں ہیں؟ پیارے بھائیو، آج سے انشاءاللہ کہو کہ ہم نے وہ عمل چھوڑ دینے، کہو انشاءاللہ۔ پہلا عمل، اور یہ بڑا آسان بھی ہے مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ مشکل ہم خود بنا لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے بڑی آسانی۔ پہلا عمل، وہ بندہ کہ جس کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں،
اس کی نیکی رب کے ہاں قبول نہیں ہوتی. جس کے والدین ناراض ہیں اس کی نیکی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی. وہ چاہے اس جگہ کو چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے پھر بھی معافیاں مانگتا رہے نا، اور والدین کا نافرمان ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کی جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے. یہ 30 چھوڑ کر کے 60 روزے رکھ لے، یہ 5 چھوڑ کر کے 10 نمازیں پڑھ لے، یہ 11 رکعات چھوڑ کر کے 22 رکعات پڑھ لے، لیکن جب والدین ناراض ہیں اللہ کہتے ہیں اس کی نیکی قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے دنیا میں والدین کو راضی کرنا ہے. دنیا میں اگر والدین راضی ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں بھی راضی ہوں. اللہ اور اس کے رسول کے بعد یہ آج بالکل کلیئر کٹ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جانی چاہیے. ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے. وہ چاہے نیکوکار ہیں تب بھی، وہ چاہے نیکوکار نہیں ہے تب بھی، سب سے بڑا درجہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کس کا ہے؟ والدین کا. اگر ہم نے ان کو راضی نہیں کیا ہم جتنے مرضی روزے رکھتے رہیں، یہ رب کہتے ہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے رب کو ہی راضی نہیں کیا. رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کہتے ہیں میری رضا والدین کی رضامندی میں. اگر والدین خوش ہیں تو رب بھی خوش ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں بھی ناراض ہوں. پیارے بھائیو، یہاں سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھتے ہیں، اخلاق اتنا اچھا رکھتے ہیں، والدین کے ساتھ اخلاق کیوں نہیں اچھا؟ ہم اپنے باس کے سامنے تو نہیں بولتے، وہ تو جب مرضی چاہے بےعزتی کر دے. والدین کی بات کیوں چبھتی ہے؟ کیوں ہم ان کے سامنے آگے بولتے ہیں، ان کے آگے زبان ہماری چلتی ہے؟ رضا اللہ فی رضا الوالدین. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے سے عمل بھی، تھوڑے تھوڑے سے عمل بھی ہمیں جنت میں لے جائیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہمیں جنت میں لے جائیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرا والد راضی ہو، میری والدہ راضی ہو، میری امی اور میرا ابو میرے اوپر خوش ہوں. اللہ کی قسم یہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی انسان کو جنت میں لے جائیں گے. میں 2 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. قرآن مجید پڑھیں، جہاں رب نے اپنا تذکرہ کیا ہے نا اس کے ساتھ ہی رب نے والدین کا تذکرہ کیا، بالکل اس کے متصل بات. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ سورہ نساء ہے. اللہ کہتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہاں خیر کا لفظ نہیں آیا، خیر کہتے ہیں نیکی کو. یہاں عدل کا لفظ نہیں آیا کہ والدین کے ساتھ عدل کرنا ہے. وہ آپ کے ساتھ رویہ اچھا رکھے تو آپ بھی اچھا رکھیں، وہ اگر اچھا نہیں رکھتے تو آپ نہ اچھا نہیں. لفظ کیا آیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرنا. احسان کیا ہے؟ ان کی تیکھی ترچھی باتوں کو قبول کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے نیکی والا سلوک ہی کرنا. انت ومالک لابیک، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تو بھی، تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے. انسان دنیا میں اپنے والد کو راضی کرے، دنیا میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان 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 احسان. اللہ کے بندے وہ رب کے ان بندوں کے ساتھ جن کو والدین کہا جاتا ہے وہ احسان کرتے، ان کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، ان کی جھڑکیوں کو کھاتے ہیں، ان کی ماروں کو کھانے کے باوجود پھر بھی اپنے والدین کے سامنے اف نہیں کرتے، اور اف کرنے کا کہا بھی نہیں گیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف. یہاں تو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ہم نعوذ باللہ من ذالک ان کانوں نے سنے ہوئے الفاظ ہیں کہ میرے والد کو تو کوئی پتہ نہیں، نہ سمجھے میرا والد،
ना समझे, ये तो मैं छोटी बात कर रहा हूं, अपने वालिदैन को गालियां देते हैं, अपने वालिदैन के बारे में ऐसी ऐसी बातें कि जो अपने दोस्त और रिश्तेदारों के बारे में नहीं करते, वालिदैन के बारे में वो बातें। अल्लाह कहते हैं फला तकुल्लहुमा उफ, इनको उफ भी नहीं कहना, इनके साथ तो ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। भाइयों सोचो, कहीं हम अपने रोजे तो नहीं जाये कर रहे, कहीं हमारी नमाजें तो नहीं जाये हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी सारी इबादतों से हाथ धो बैठे। मैं क्यों कह रहा हूं, बड़ी मशहूर हदीस है, हम सब ने सुनी है, कई दफा सुनी है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह करे मुझे और आपको वो हदीस समझ आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली मर्तबा जब खुतबा जुमा के लिए अल्लाह के पैगंबर मिंबर पर चढ़ने लगे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया आमीन, फिर कहा आमीन, फिर कहा आमीन, 3 मर्तबा कहा आमीन। साहबा ने पूछा अल्लाह के पैगंबर ये तर्ज अमल पहले तो नहीं था, पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया, आज आमीन क्यों कहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए, उन्होंने आकर के कहा रागिम अनफुहु, उस बंदे का नाक खाक आलूद हो, बर्बाद हो जाए वो बंदा कि जिसके पास अल्लाह ने मौका दिया 2 वालिदैन इकट्ठे, वालिद और वालिदा, या फिर दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं और वो उनकी खिदमत करके अल्लाह से जन्नत नहीं लेता, अल्लाह कहते हैं वो बंदा बर्बाद हो जाए। मैंने भी कहा आमीन, मेरी भी उसको बद्दुआ है वो बर्बाद ही हो जाए। अल्लाह और उसके रसूल कहें कि वो बंदा बर्बाद है, और हम कहें कि वो बंदा दुनिया का जितना मर्जी अमीर तरीन बन जाए, दुनिया में जितना मर्जी माल इकट्ठा कर ले, जितनी मर्जी इज्जत अवेल कर ले दुनिया के अंदर, प्यारे भाइयों वो रब की नजर में, पैगंबरे दो आलम की नजर में, वो मोमिनीन की नजर में बर्बाद बंदा है कि जिसने अपने वालिदैन की दुनिया के अंदर इज्जत नहीं की, खिदमत नहीं की, उनको राजी नहीं किया। खुदारा इस रमजान में कोशिश करें कि हम अपने वालिदैन की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सके, उनसे दुआएं लें, कोशिश करें कि वो खुद दुआ दे। दुआ करवाना एक अलग चीज है, यहां मेरा स्टांस थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि हम जिसको मर्जी कह देना कि दुआ करो, बड़ी मुश्किल है, कुछ 100 में 1 बंदा होगा जो दुआ करता है, वरना लोगों को तो अपने लिए दुआ करने का मौका नहीं मिलता। अगर मैं आप में से किसी के हाथ भी उठवाऊं ना, तो रमजान से पहले सोचिए कि मैंने कब हाथ उठा करके अपनी जात के लिए दुआ की है। लोग हमारे लिए कैसे दुआ करें? दुआ ली जाती है, अमल ऐसा करें कि वालिदैन दुआ देने पे मजबूर हो जाए, खुद वालिदैन दुआ दें, अमल ऐसा करें कि वालिद और वालिदा खुशी के साथ आपको दुआ दें, और जब वो दुआ दे देते हैं अल्लाह कहते हैं वो दुआ ऐसे पहुंचती है कि उतनी जल्दी तो किसी पैगंबर की दुआ भी नहीं पहुंचती, उतनी जल्दी किसी पैगंबर की दुआ नहीं पहुंचती जितनी जल्दी अगर वालिदा या वालिद खुशी के साथ अपने बच्चे के लिए दुआ करते। और अगर ऐसा नहीं है प्यारे भाइयों, अगर हमने रब को और अल्लाह के ये 2 बंदे वालिदा और वालिद हमने इनको राजी नहीं किया, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, हमारी नेकियां अल्लाह के सामने वो दरमियान में मुअल्लक हैं, वो अल्लाह के लिए अल्लाह के पास नहीं जा रही, वो कबूलियत से नहीं नवाजी जा रही अगर हमने अपने वालिदैन को राजी नहीं किया। अल्लाह कहते हैं कुल तालौ अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्लाह तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। ए मेरे बंदो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी चीज हराम की है, कौन सी तुमने रब के साथ शिरक नहीं करना, और एक काम लाजमी करना है, वो क्या है? व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना है, वालिदैन के साथ नेकी वाला सलूक करना है, वालिदैन के साथ हमने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ खिदमत वाले पहलू के साथ पेश आना है। अब मैं आगे स्टेप लेकर के चलूंगा। पहली चीज जब हमें समझ आ गई कि हमने वालिदैन की खिदमत करनी है, वालिदैन के साथ एहसान करना है, नेकी करनी है और उनसे दुआएं लेने की कोशिश करनी है। अब है कि अगर वालिदैन का बुढ़ापे की वजह से या किसी और तबीयत खराबी की वजह से या इसी तरह किसी भी अंदाज से वो चिड़चिड़े हो गए, उनकी बात वो हमें लगता है कि वो सही नहीं है, वो थोड़ी सी ओल्ड एज होने की वजह से वो अपने जमाने में जी रहे हैं,
ہم ان کو اب والا آج والا زمانہ دکھانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے؟ والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ ہم نے کسی بھی لحاظ سے بد کلامی نہیں کرنی۔ آئیے سیدنا ابو ہریرہ کو سمجھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خادم، میں نوکر اپنی جان نچھاور کرتا ہوں آپ کے اوپر، میں اپنا مال و زر آپ کے اوپر قربان کرتا ہوں، میری جان چلی جائے آپ کو آنچ نہ آئے، لیکن اللہ کے پیغمبر میری والدہ وہ مسلمان نہیں ہیں، آپ کو گالیاں دیتی ہیں، اللہ کے پیغمبر میرا خون کھولتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ زیادتی کر بیٹھوں، میں اپنی والدہ کو ماروں، میں اپنی والدہ کے ساتھ بد کلامی کر بیٹھوں۔ اب یہاں ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا طریقہ دیا ہے، ہم کس طریقے پہ ہیں، رسول اللہ نے کیا طریقہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر والدین چڑچڑے ہو گئے، اگر والدین کی بات ہمیں صحیح نہیں لگ رہی، اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ بیٹا کون ہے؟ سب سے زیادہ احادیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، محدث العصر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم ابو ہریرہ کے علم کے محتاج ہیں، وہ ابو ہریرہ ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میری والدہ آپ کو گالیاں دیتی ہے، میرا خون کھولتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ والدہ کو آگے سے باتیں کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ بھی یہاں بات سمجھ لیں، ہم لڑکے خاص طور پہ بولتے والدہ کے سامنے ہی ہیں، والد تھوڑا سا سٹرکٹ ہوتا ہے نا، والد وہ تھوڑا سا ڈنڈا اٹھانے والا ہوتا ہے، تو ان کے سامنے بات نہیں کرتے، والدہ کے سامنے بندہ باتیں کرتے ہیں، ان کو باتیں سناتے ہیں، وہ کوئی کام کہہ دے میں ابھی فلاں جگہ سے آیا ہوں، ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جا کر کے اللہ کے پیغمبر سے، یا اللہ کے پیغمبر دعا کریں اللہ میری والدہ کو ہدایت دے دیں، دین اسلام سے مشرف کر دیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ کہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مکمل کی، میں دوڑا وہاں سے، بھاگا وہاں سے کہ میں جا کر کے دیکھوں کہ اللہ کے پیغمبر کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے۔ کہنے لگے میں گیا ہوں، میں نے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور غسل کرنے کی آواز کو پایا، میں نے دیکھا کہ غسل ہو رہا ہے، والدہ کہتی ہیں ابو ہریرہ رک جاؤ، میں غسل کر کے دروازہ کھولتی۔ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، سوچئے کہ میں نے اپنے والد کے رویے کو سیٹ کرنے کے لیے دعا کب کی ہے؟ میں اور آپ پتہ کیا کرتے ہیں، اگر والد کا رویہ ذرا سا چینج ہوا ہے تو ہم جا کر کے دوسرے بندے کو بتاتے ہیں، اور میں یہاں الفاظ کوٹ کروں گا، ہمارے گاؤں کے اندر یا پنڈوں میں کون سے الفاظ، ہمارا بڑا ایسے کرتا ہے، میرا بڑا مینوں فلاں فلاں کم تو روک دے، یار وہ بندہ جس نے اپنی جوانی آپ کے لیے صرف کی ہے، جس نے آپ کو پالنے کے لیے نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی، آپ اس کے نام ہی بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں والد کہہ کے پکاریں، اللہ قرآن مجید میں والدہ کہہ کے پکاریں، اللہ کے پیغمبر امی کے نام سے پکاریں، ابو کے نام سے پکاریں، اور میں اور آپ ذرا سی بات نہیں کی انہوں نے، وہ اپنا حق سمجھتے ہوئے، وہ آپ کے اوپر میرے اوپر حق سمجھتے ہوئے اگر کوئی بات کر دیں، ہمیں وہ تیکھی ترچھی لگے اور ہم باہر جا کر کے نام ہی بگاڑ دیں۔ جس مرضی لفظ سے ان کو یاد کر، یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر والدین ناراض ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ناراض ہوں، آپ 30 کی بجائے 60 روزے رکھیں، 5 کی بجائے 10 نمازیں پڑھیں، اللہ کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نے اس کو ہی راضی نہیں کیا جس نے اپنی زندگی لگائی آپ کے لیے، جس نے آپ کو 1 مرتبہ والدہ کہنے کے اوپر 10 مرتبہ ہاں جی کہا، آج آپ اس کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر راضی کر کے جا رہے، اگر والدین کو راضی کر کے جا رہا ہے بندہ،
اللہ کے پیغمبر نے اتنا مقام بیان کیا، سچی بات ہے، میں کہتا ہوں بندہ صرف اس مقام کو سمجھ لے بات مکمل ہو جاتی ہے۔ کون ہے؟ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب معراج پہ گیا تو میں نے سنا کہ کوئی بندہ جنت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جنت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہم نے آج تک صرف سیدنا بلال کا واقعہ سنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چل رہے ہیں زمین پہ اور اللہ کے پیغمبر کو آہٹ سنائی گئی جنت کے اندر، لیکن یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں جنت میں گیا تو مجھے سنائی دیا کہ کوئی بندہ جنت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ آپ کا صحابی، آپ کا ساتھی حارثہ بن نعمان۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہے مجھے اللہ کے پیغمبر نے کہا اسی وقت کذالکم البر کذالکم البر وکان ابر الناس بأمی۔ اللہ کے پیغمبر کی صحابیہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ اللہ نے مقام اس وجہ سے دیا ہے کہ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے، بندہ والدین کے ساتھ احسان کرنے والا ہو اور دنیا میں ذلیل ہو جائے ناممکن ہے۔ اللہ دنیا کے اندر انسان کو مقام دیتے ہیں والدین کی دعاؤں کے ساتھ، اور دنیا میں رب ذلیل کر دیتا ہے اگر والدین ناراض۔ میں نے پہلے عرض کی یہ انسان کے لیے ٹائم بینگ تھوڑا سا ببل ہے، ایک ببل ہے جس کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے کہ میں اپنے والدین کو سائیڈ لائن کر کے میں اپنے مقام تک پہنچ جاؤں گا، اپنے دنیا کے اندر مقام بنا لوں گا۔ یہ ایک چھوٹا سا ببل ہے، یہ ایک غبارہ سمجھے آپ، یہ پانی کا بلبلہ ہے جو انسان کے سامنے، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ اگر والدین ناراض ہیں اور بندہ کہے کہ میں کامیاب ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے بندے کی۔ پیارے بھائیو سچی بات ہے، بندہ ان کی وفات کے بعد ایک ایک دیدار کے لیے ترستا ہے، ایک مرتبہ ملنے کے لیے ترستا ہے۔ کاش کہ میں اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کر سکوں اپنے والد کے ساتھ، کاش کہ میں ان کو دکھا سکوں کہ جو دعائیں انہوں نے کی تھی، جو دعائیں وہ مانگتے تھے، آج رب نے ان کو پورا کر دیا۔ اللہ کی قسم بندہ تڑپتا ہے کہ کاش ایک موقع مل جائے، ایک موقع، ایک دیدار مل جائے، ایک جفی مل جائے والد کے ساتھ۔ نہیں ملتی، بندہ جو مرضی کر لے نہیں ملتا۔ یہ آج موقع ہے میرے اور آپ کے پاس، ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر کے صرف والدین کی رضامندی کے ساتھ اللہ کی جنت میں جا سکتے۔ ہم تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، لیکن والدین ناراض ہیں، اللہ کہتے ہیں میں بھی ایسے بندے کے اوپر ناراض ہوں۔ دوسرا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، کون ہے؟ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے؟ قرن کے اندر، یمن کے اندر رہ رہے ہیں، مسلمان ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کا پیغام پہنچا، رسول اللہ کی دعوت پہنچی، اللہ کا دین اسلام پہنچا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد میں اور آپ تصور کریں کہ اگر ہمیں پتا چلے کہ رسول اللہ کا دیدار کروایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ مال و دولت کیا ہے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں، ہم اپنی جانیں کو نذرانے دے دیں، لیکن کہا کہ میری والدہ بیمار ہے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، اللہ کے دین کی بات کے اوپر لبیک کہا ہے، رسول اللہ کی بات کے اوپر لبیک کہا ہے، مسلمان ہو گئے، لیکن پیغمبر دو عالم کے دیدار کے لیے نہیں جا رہے، صحابی نہیں بنے، صحابی نہیں بنے۔ کیوں؟ میری والدہ بیمار ہے، میں اپنے والدہ کی خدمت کر رہا ہوں، اگر میں چلا گیا تو والدہ کو پیچھے سے کون دیکھے گا، ان کی خدمت کون کرے گا؟ میرے پیغمبر تک جب یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر، یہ کون عمر ہے؟ یہ کہا کس سے جا رہا ہے؟ سوچئے مقام کو سوچئے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے عمر، جنت میں معراج کی رات میں جنت میں عمر کا محل دیکھ کر کے آیا،
जन्नती उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो उमर कि जिसके बारे में अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया हर उम्मत के अंदर अल्लाह ने मुहद्दिस पैदा किए, मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर रदी अल्लाह ताला। वो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कि अगर कोई बात करते, मशवरा देते रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर, हमारी औरतें, मुसलमान औरतें, इनको चाहिए कि ये पर्दा किया करें, अल्लाह पर्दे वाली आयात को नाजिल कर दे। अल्लाह के पैगंबर, हम नमाज पढ़ते, हमें चाहिए हम अजान दिया करें, अल्लाह ने अजान के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही किए। वो उमर रज़ी अल्लाह ताला, और कहने वाला कौन है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कि जिनके कहे बगैर जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता। वो कहते हैं, ए उमर, एक बंदा आपके पास आएगा यमन से, कर्न कबीले से ताल्लुक रखता होगा, अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो मेरे दीदार के लिए, सहाबी बनने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं आए कि उनकी वालिदा पीछे बीमार है, उनकी खिदमत करते हैं। जब वो आए तो उन्हें कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें, मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। इसलिए कौन सा अमल है, कौन सी बात है इनके अंदर, कौन सा अमल इनको ये मुकाम दे रहा है कि वो अल्लाह का पैगंबर कि जिसने जन्नत का दरवाजा खुलवाना है, वो कह रहे हैं कि उस अवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। एक बंदे के लिए नहीं, एक बंदे के लिए नहीं, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए दुआ का किसे कहा जा रहा है? जो वालिदा की खिदमत करने वाला है, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने वाला है। अगर वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक नहीं है, रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिदैन, अल्लाह कहते हैं रब की रजा तो है ही वालिदैन की रजा में, वालिदैन की रजा में रब की रजा है। और अगर वो नाराज हैं तो फिर याद रखिए, अल्लाह कहते हैं अल्लाह भी नाराज है। एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के पैगंबर, मैं अच्छा अखलाक किसके साथ अपनाऊं, मेरा अच्छा रवैया किसके साथ होना चाहिए? कौन दुनिया में ऐसा बंदा है कि जिसके साथ मैं सबसे बेहतर अंदाज से बात करूं, अच्छे प्यारे लहजे के साथ बात करूं, उनकी हर तुर्श कड़वी बात को कबूल करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुक, तेरी वालिदा, तेरी वालिदा। कहा फिर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तेरी वालिदा। कहा फिर तेरी वालिदा। तीन हिस्से अल्लाह ताला ने वालिदा और वालिदा को मुकाम ऐसे मिल गए। आप जरा इमेजिन करें, सोचे कि जब मां के पेट से बच्चा पैदा होता है, वो कैफियत को जरा इमेजिन करे बंदा। और आप में अक्सर मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे साइंस का मुताला किया हुआ, बच्चा जब मां के पेट में होता है और वालिदा कभी भूखी रह जाती है, कभी वो खाना नहीं खा पाती, भूखी रह जाती है, वो बच्चा मां की हड्डियों से खुराक हासिल करता है। यार, वो वालिदा अपनी हड्डियों से खुराक तुम्हें देकर के पालती है, और मैं और आप उसी के सामने चोड़े हुए फिरते, उसी के सामने बातें करते, हमारा सीना, हमारी निगाहें उसी के सामने उठती। मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के पैगंबर, मेरी सबसे ज्यादा अच्छी बात की मुस्तहिक कौन है, मेरे अच्छे अखलाक का मुस्तहिक दुनिया में कौन है? किसकी बातों को मैं कबूल करूं, उसके सामने बात ना करूं? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया उम्मुक, तेरी वालिदा। कहा फिर? कहा वालिदा। कहा फिर? कहा वालिदा। तीन मर्तबा वालिदा के लिए ये अल्फाज आए। और चौथी मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबूक, तेरा वालिद। चार मर्तबा अल्लाह के पैगंबर से पूछा गया, और वालिदैन से बढ़ के किसी के साथ अच्छा सलूक करने की बात नहीं की गई। और हमारा सोचिए, मैं लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं और ये मैं बार बार अल्फाज दोहराता रहूंगा, भाई ये रोजे तभी कबूल हैं अगर वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए ये हमारे लिए वालिदैन, इनको ये कबूल है। अगर वालिदैन नाराज है, ये रोजों का रब के लिए कोई फायदा नहीं है। अल्लाह को भूख और प्यास से क्या मतलब है? अल्लाह क्यों चाहते हैं कि मेरा बंदा भूखा प्यासा रहे? अगर रब की बात मान रहे हैं तो मानना इस तरह है, वअबुदुल्लाह
ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استشیرک فی الجہاد، میں تمہارے آپ سے جہاد کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں جہاد کے لیے جاؤں. جہاد اس قدر بڑا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم سے ایک قطرہ خون کا بعد میں گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے. لیکن وہ کہہ رہا ہے اللہ کے پیغمبر میں نے جہاد کرنا ہے. آپ نے پوچھا اللہ کا والدان اور تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا نعم. قال الزمها فإن الجنة تحت ارجلهما. یہ حدیث بھی سمجھنے والی ہے. ہمارے ہاں اس کا بھی غلط ترجمہ ایک یہ کر دیا جاتا ہے کہ والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، جبکہ یہ حدیث بتاتی ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، جنت والدین کے پاؤں کے نیچے، صرف والدہ نہیں. یہاں اللہ کے پیغمبر نے دونوں کو، والد بھی اور والدہ بھی، دونوں کے لیے یہ الفاظ کہیں کہ اگر جہاد سے بھی بہتر کام کرنا ہے، جنت میں جانے کا ارادہ ہے. اب یہ رمضان ہے نا، رمضان میں روزے بھی رکھ رہے ہیں، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، رمضان میں کوشش کر کے ہم سنتیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں کوشش کر کے ذکر اذکار بھی کرتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، جنت کے قریب ہو رہے ہیں، جنت میں چلے جائیں گے. اور بھائی اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اس کو تو ٹھڈے مارے ہوئے، اس کے ساتھ تو رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ تو ہمیں سب سے برے وہ لگ رہے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہاری ان چیزوں کی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا. اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں جنت ان دونوں کے پاؤں کے نیچے. اور میں آخر میں چند ایک باتیں کہ اگر والدین فوت ہو گئے تو ہم پھر کس طرح ان کے ساتھ اچھا تعلق، خدمت والا، احسان والا فوت ہونے کے بعد کس طرح رکھ سکتے. آپ یہ اندازہ کریں کہ کتنا مقام دیا کہ فوت ہونے کے بعد بھی بچوں کو کہا ان کی خدمت میں، ان سے دعائیں کرنے میں یہ کمی نہیں آنی چاہیے. کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ والدین اگر فوت ہو گئے تو پھر بھی ان کے ساتھ وہ خیر والا، ان کی خدمت والا، احسان والا پہلو رکھے. نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ. اگر والدین کے اوپر قرضہ ہے تو وہ قرضے کو آپ ادا کر دیں. اگر والدین کے اوپر قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کر. اگر انسان کو اللہ نے مال دیا ہے تو والدین کی طرف سے کسی نہ کسی جگہ پہ صدقہ جاریہ کر دے، ایسا صدقہ کہ جو جاری رہنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، 3 کام صرف ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب بندے کو پہنچتا رہتا ہے. ان میں ایک تو یہ ہے ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی. اگر والدین فوت ہو گئے کوشش کریں کہ ان کے لیے دعائیں کریں، اپنی ہر دعا کے اندر ان کو شامل کریں. اور یہاں میں ایک اور بات بھی ذکر کر دوں، ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، عدلے کا بدلہ ہے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس طرح آج میں اور آپ اگر اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ کی قسم ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے دعا کریں گے. اللہ بندے کے لیے ظلم نہیں کرتے، زیادہ بڑھا کر کے ادا کرتے. اگر والدین فوت ہو گئے ان کے ساتھ اب خدمت کا، اب حسن سلوک کا یہ پہلو ہے، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. والدین صالح یدعو لہ. اور اگر وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ان کے دوست احباب ہیں، جو والدین کے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھا رویہ اپنے. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ جو ہوتی ہے وہ والدہ کے منزلہ کے اوپر ہوتی ہے، والدہ کے قائم مقام خالہ ہوتی ہے. اگر والدہ نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اگر والد نہیں ہے تو تائے چاچے کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیدہ خدیجہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ. وہ سیدہ خدیجہ بھی کیا خاتون تھی رضی اللہ تعالیٰ. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سیدہ خدیجہ کے اوپر جمعہ پڑھاؤں رضی اللہ تعالیٰ. صرف ایک بات ذکر کروں گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ میرے پاس موجود ہوتی تھی اور اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آتے اور آ کر کے کہتے سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا سالن ہے، اللہ کے پیغمبر خدیجہ سے کہنا اللہ تعالی خدیجہ کا رب اس کے اوپر سلام بھیجتا ہے۔ سوچئے کیسی وہ خاتون ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی کہ جس کے لیے اللہ کہتے ہیں میں رب میرا سلام سیدہ خدیجہ کو پہنچا دو رضی اللہ تعالی۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ بہرحال سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہمارے گھر میں کوئی گوشت بن جاتا، کوئی اچھا سالن بن جاتا تو اللہ کے پیغمبر کوشش کرتے پہلے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے اندر بھیجا کرتے تھے۔ اگر میں اور آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا پہلو اپنانا چاہتے ہیں ان کی وفات کے بعد بھی، ان کے دوستوں کے ساتھ بنا کے رکھیں، ان کے دوستوں سے ملنے جایا کریں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ہم تو کہتے ہیں بات ختم ہوئی، والد فوت ہوا، والدہ فوت ہوئی، بس کام ختم ہو گیا۔ نہیں پیارے بھائیو، یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔